شے کی بھی نسبت یار سے ہو جائے وہ شے ہمیشہ اچھی لگتی ہے۔ فارسی زبان کا شعر تھا، خوش طرح شہرے کہ در وے دل برست۔ اچھا شہر وہ نہیں ہوتا جس کی گلیاں بازار خوبصورت ہوں، اچھا شہر تو وہ ہوتا ہے جس میں یار رہتا ہو، یعنی جس شہر کو یار کی نسبت نصیب ہو وہی شہر اچھا ہے۔ اور فیض احمد فیض مرحوم نے اس سے بھی بڑی بات کی، وہ کہتا ہے رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کالا رنگ اچھا ہے، پیلا رنگ اچھا ہے، نیلا رنگ اچھا ہے۔ کہتا ہے جھلے ہیں، بے وقوف ہیں، نہ کالا اچھا ہوتا ہے، نہ نیلا اچھا ہوتا ہے، نہ پیلا اچھا ہوتا ہے۔ رنگ پیراہن کا رنگ صرف وہی اچھا ہوتا ہے جسے محبوب پہن لیتا ہے۔ وہ کالا پہن لے تو کالا اچھا، وہ نیلا پہن لے تو نیلا اچھا، وہ سفید پہن لے تو سفید اچھا۔ رنگوں میں کچھ نہیں رکھا، یار کی نسبت میں سب کچھ رکھا ہے۔ اگلا لفظ تھا رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام۔ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ خوشبو اچھی ہے جو چنبیلی سے آئے، وہ اچھی ہے جو جناب علی عطر سے آئے، اچھے پرفیوم سے آئے۔ کہتا ہے یہ بھی بے وقوفی ہے، عطر پرفیوم چنبیلی گلاب کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی، خوشبو زلف لہرانے کا نام۔ جب محبوب زلف لہراتا ہے تو اس سے جو خوشبو آتی ہے خوشبو صرف وہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ خوشبو کی اپنی حیثیت نہیں ہے، حیثیت یار کے نسبت اور تعلق کی ہے۔ یہ محبت کا اصول ہے، محبت کا ضابطہ ہے، محبت کا قانون ہے کہ محبوب سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ محب کو اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت اہل محبت ہیں، کیونکہ جو چیز بھی حضور سے منسوب ہو جائے ہمیں اس کی عزت، اس کی عظمت اور اس سے محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم کسی ذات سے پیار نہیں کرتے، ہم مدینے والے کی نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم صدیق اکبر پہ بھی صدقے ہیں، فاروق اعظم پہ بھی صدقے ہیں، امیر عثمان پہ بھی صدقے ہیں، مولا علی پہ بھی صدقے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ رنگ کیسا ہے، علاقہ کیسا ہے، آنکھیں خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں، ہونٹ چھوٹے ہیں یا موٹے۔ ہم اس محبت کی وجہ سے کالے رنگ کے بلال پہ بھی صدقے ہیں اور محمد کی نسبت کی وجہ سے ہی پیر سیال پہ بھی صدقے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی حضور سے منسوب ہو گیا ہمیں اس سے پیار ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا تھا نا، تونی دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نا تو مفت بھی کھاندڑیاں، تیرے باندیاں بھی میں باندڑیاں، تیرے در دے کتیاں نال لدم۔ ارے جو مشرف یہ کہے کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، دور کا میرے گلے میں بھی ہے ڈورا تیرا۔ اندازہ کیجئے جو جماعت حضور کی گلی کے کتوں کے قدموں میں آنے والی دھول کو آنکھوں کا سرما سمجھتی ہے، وہ اس صدیق سے کتنا پیار کرتی ہوگی جس نے محمد کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے، اور اس علی سے کتنا پیار کرتی ہوگی جسے خود محمد نے کاندھوں پہ اٹھایا ہے۔ تو یہ پہچان ہے ہماری، یہ تعارف ہے ہمارا، یہی اصل ہے ہماری، اور یہی اصل محبت ہے۔ یہ کیا ہے اصل؟ یہ سارے کام بلا شبہ ہمارے پاس دلائل ہیں ان کاموں کے، ہمارے پاس ثبوت ہیں، لیکن وہ سنی جسے کوئی دلیل نہیں آتی، وہ سنی جسے کوئی آیت نہیں آتی، وہ بھی صدیق اکبر پہ صدقے ہے، وہ بھی فاروق اعظم پہ صدقے ہے، وہ بھی مولا علی پہ صدقے ہے۔ پتہ چلا دلائل بعد میں ہمارے پاس ہیں، صحیح یہ نہیں کہ نہیں ہے،
لیکن ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں نسبت والوں سے اپنے دلائل کی حیثیت کی وجہ سے نہیں کرتے، مدینے والے کی محبت کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ اچھا اصول ہے محبت کا، یہ قانون ہے، جو بھی طریقہ یار سے منسوب ہو جائے وہ طریقہ پیارا لگتا ہے۔ اس لیے جھنڈیاں لگانے والا طریقہ بھی چونکہ حضور کے میلاد سے منسوب ہے پیارا ہے، مرچیں لگانی پیاری ہیں، صفائیاں کرنی پیاری ہیں، جلوس نکالنے سارے طریقے منسوب جو حضور سے ہوئے لہذا پیارے ہیں۔ لیکن مزہ نہیں آئے گا کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیں کہ جس کا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے بھی ہو اور عرش والے خدا سے بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ محبوبیت کا دوہرا رنگ آ جائے گا نا، محبوبیت کا ایک دوہرا حسن آ جائے گا۔ تو آج کی میری جو گفتگو ہے میں بہت شارٹ کروں گا اور بڑی مختصر کروں گا، لیکن دلائل ضرور ہوں گے اس میں۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ آقا پاک کے میلاد منانے کے طریقے سارے ہی اچھے ہیں، لیکن آج کی اس نشست میں جو میں خاص مضمون پورے ضلع کی نمائندہ کمیٹیوں اور نمائندہ علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پورا مہینہ نہیں پوری زندگی آپ اس نظریے کو سنبھال کے آگے پہنچائیں۔ وہ جو میں نظریہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں وہ یہ ہوگا کہ میلاد منانے کا، آقا پاک کے ذکر کرنے کا، حضور کے میلاد پاک کو منانے کا کامل ترین طریقہ، اعلیٰ ترین طریقہ، کامل ترین طریقہ مولوی خطیب ادیب کی زبانی نہیں، حضور کے میلاد منانے کا کامل ترین طریقہ اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمایا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمایا۔ بات تو میں نے بڑی کی لیکن شاید آپ کے ذہن سے اوپر نہیں کر بیٹھا، اس لیے سبحان اللہ کی آواز تھوڑی آئی۔ کوشش کریں بات کو سمجھیں۔ میں ایک طریقہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایسا طریقہ میلاد منانے کا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ طریقہ کدھر سے آیا ہے تو یہ صرف نہ کہنا کہ یہ ہمارے فلاں پیر نے دیا ہے، فلاں شیخ طریقت نے دیا ہے، یہ فلاں سلسلے کے بزرگوں نے دیا ہے، یا فلاں کسی محقق یا مفسر نے دیا ہے، بلکہ بازو کھول کر آپ کہہ سکو کہ یہ طریقہ ہمیں اللہ کے قرآن نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کا ذہن تیار ہو گیا نا جی؟ میلاد کا ہم نے طریقہ سمجھنا ہے، کامل ترین طریقہ، اور سمجھنا کس کی روشنی میں ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں۔ آئیے قرآن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ قرآن تیرے جیسی ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تجھ سے بڑھ کر رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا، تجھ سے بہتر راستہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ہمیں بتا آقا کریم کا ہم میلاد منانا چاہتے ہیں، ہمیں طریقہ بتا کہ ایسا طریقہ ہو کہ جو طریقہ آقا کی بارگاہ میں بھی منظور ہو جائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی قبول و منظور ہو جائے۔ صرف آپ کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے اگر صرف علماء بیٹھے ہوتے تو میں ابھی سے آیات شروع کر دیتا، لیکن کئی میرے جیسے کم پڑے ہوئے یا میرے جیسے جاہل بھی یقیناً موجود ہوں گے، تو میں ان کے لیے آسان کر دوں، بہت آسان کر کے پھر آگے آیات کا تحفہ پیش کر دیتا ہوں۔ مسئلہ بہت اختصار کے ساتھ پیش کر دوں گا۔ قبلہ میلاد کہتے کسے ہیں؟ یہ حضرت علامہ احسان رضوی صاحب سے لے کے اس بچے تک جو آخر میں بیٹھا ہے، یہ ایسا سوال ہے جو ہر سنی کو آتا ہے، ہر پیار والے کو آتا ہے۔ اس میں کوئی فقہ کی ضرورت نہیں، کوئی منطق کی ضرورت نہیں، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میلاد کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی منانا۔ یہی ہے نا بابا؟ جس کو یہ سمجھ ہے وہ بول لے، جس کو نہیں وہ نہ بولے۔ حضور کی آمد کی خوشی منانا، حضور کی آمد کی میلاد پوچھو کیا ہے جی؟ میلاد منانا کیا ہے؟ تو سیدھا سا مطلب ہے جی حضور کی آمد ہے، ہم اس آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حضور کی آمد کی۔ تو میلاد کا مطلب ہو گیا حضور کی آمد کی خوشی منانا۔ 3 سے 4 منٹ کی محنت ہے، مسئلہ اس 3-4 منٹ میں حل ہو جائے گا۔ حضور کی آمد کی خوشی منانا، اسے کہتے ہیں میلاد۔
اب میں بالکل آپ کے ذہنی لیول پر آ کے مسئلہ سمجھا دینا چاہتا ہوں. ہمارے روزمرہ کے ماحول میں ہمارے ہاں بزرگوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، بڑوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، عزت والوں کی آمد ہوتی رہتی ہے. ہم اس بات کو جانتے ہیں. میں صرف اس کو اوپن کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے. میلاد ہے حضور کی آمد کی خوشی منانا. اب ہمارے روزمرہ کی زندگی میں یہ ہے کہ کسی کی آمد ہو اور وہ عزت والا ہو، شان والا ہو، پیارا ہو، محبوب ہو، تو اس کی آمد کی خوشی منانے کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں. کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کتنے حصے ہوتے ہیں؟ یہ سبق یاد کرنے والا اس لیے میں ریپیٹیشن کر رہا ہوں، ورنہ بہت تیزی سے آگے گزر جاتا. کوئی بھی عزت والا آپ کے گھر آئے، عظمت والا آپ کے گھر آئے، جس کے ساتھ عزت و عظمت و محبت کا آپ کا تعلق ہو، تو اس کی آمد کی آپ کو خوشی ہوتی ہے. یہ فطری سی بات ہے. اور ہمارے چشتیوں کے بزرگوں میں تو خیر کسی کی آمد کی خوشی تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں. ایری سکھی مورے خواجہ گھر آئے، بھاگ لگے رے مورے آنگن کو، اور گھڑیالی دے وہ نکالنی میرا پیا گھر آیا. ہم تو اس مزاج کے لوگ، ہمارے لیے تو شیخ طریقت کی آمد، مرشد کی آمد بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت بڑا شرف ہوتا ہے. بہرحال عزت والا، شان والا، جس سے محبت بھی ہو، وہ آپ کے گھر آئے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. اب اس کے خوشی منانے کے دو حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیں گے. کتنے حصے ہیں؟ دو حصے. ایک حصہ ہے جو آپ کے گھر آ رہا ہے یا آیا ہے، اس کے مقام کو تسلیم کرنا. مشکل ہے، میں سمجھاتا ہوں. جو آیا ہے، جو عزت والا، عظمت والا آپ کے پاس پہنچا ہے، اس کے مقام کو سلام کرنا. کسے سلام کرنا؟ اسے مقام کو سلام کرنا. دوسرا حصہ جو اس کی خوشی کا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس کے مقام کو سلام نہیں کرنا، بلکہ اس کے آنے والے کے پیغام کو بھی سلام کرنا. ایک اس کے مقام کو ماننا، دوسرا اس کے پیغام کو ماننا. ایک حصہ ہے اس کی آمد کی خوشی کا، اس کی آمد پر اس کے مقام کو سلام پیش کرنا. دوسرا حصہ ہے اس کے پیغام کو سلام کرنا. میں مثال دے دیتا ہوں، امید ہر بندہ سمجھ جائے گا. دو بھائی ہیں، دونوں ایک مرشد کے مرید ہیں. اللہ نہ کرے بھائیوں میں کبھی لڑائی نہ ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہو تو جاتی ہے نا. تو دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی. دونوں ادھر قرب آستانہ علیہ سیال شریف میں اس حوالے سے نسبت دے دیتا ہوں. دو بھائی ہیں، دونوں سیالوی ہیں. تو دو بھائیوں میں ہو گئی لڑائی. اب مرشد کامل تک خبر پہنچتی ہے کہ دو غلام ہیں، دو بھائی ہیں، ہمارے آستانے سے متعلق ہیں، ان کی لڑائی ہو گئی. جو کچے مرشد ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خوش ہوتے ہیں. دو لڑ گئے ہیں، ایک کے حصے میں آ جاؤں گا، دوسرے کے حصے میں کوئی اور آئے گا. دونوں ان کو پولیٹیسائز کر کے تو حالات ان کے خراب کریں گے. جو سچے مرشد ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. سچا مرشد، سچا پیر اس بات کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ جو لوگ دربار سے منسلک ہیں ان میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. مرشد کامل تک پیغام پہنچتی ہے، جی آپ کے غلام ہیں دونوں سگے بھائی، تو اب وہ لڑ گئے ہیں، تو ان کے حالات بہت خراب ہیں. تو مرشد کامل کے دل میں درد محسوس ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی صلح کراؤں، ان کی لڑائی ختم ہو جائے. اب وہ پیغام بھیج دیتے ہیں دونوں بھائیوں کی طرف، جو دونوں ان سے منسلک ہیں اور ہیں بھی دونوں ایک ماں باپ کے بیٹے. ایک کی طرف بھی پیغام بھیج دیتے ہیں، بھئی میں فلاں وقت تیرے گھر آؤں گا. دوسرے کی طرف بھی پیغام بھیج دیتے ہیں، فلاں وقت تیرے گھر آؤں گا. اچھا، گھر بھی ان کے قریب قریب ہے، ایک کی اگلی گلی میں ہے، ایک کا دوسری گلی میں ہے. اب وہ دن آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، تو ایک بھائی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے صفائیاں کرا رہا ہے، چونے سٹوا رہا ہے، دریاں پھیلا رہا ہے. محلے والے اس سے پوچھتے ہیں، بابا پہلے بھی تیرا گھر یہی ہوتا تھا، پہلے بھی تیرا ڈیرا یہی ہوتا تھا، آج صفائیاں بھی ہو رہی ہیں، دریاں بھی ہو رہی ہیں، چونے بھی سٹ رہا ہے، کنکمے بھی لگا رہا ہے، جھنڈیاں بھی لگا رہا ہے، گھر بھی وہی ہے، گلی بھی وہی ہے، ٹائم بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ یہ اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہوگا، او بھائی تجھے پتہ نہیں، میرا پیر میری طرف آ رہا ہے. یہ میں سارا اہتمام کیوں کر رہا ہوں؟ میرا پیر میری طرف آ رہا ہے. اب پیر صاحب قبلہ آتے ہیں،
جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، مرچیں لگی ہوئی ہیں، چونے ڈالے ہوئے ہیں، جو سب سے قیمتی بستر ہے گھر کا وہ بچھایا ہوا ہے، بہترین فرنیچر رکھا ہوا ہے، پیر صاحب آتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ جھنڈیاں لگانا، یہ سارا کچھ صاف کرنا، یہ بستر لگانا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ہے پیر کے مقام کو سلانا۔ یہ کیا ہے؟ عام کوئی مہمان آ رہا ہوتا تو جھنڈیاں نہ لگائی جاتی، عام کوئی مہمان آ رہا ہوتا تو دریاں نہ بچھائی جاتی، یہ اس کا خاص مقام ہے نا، جھنڈیاں لگی گئیں، ارے سارے معاملات حسن بنائے گئے، یہ ہے پیر کے مقام کو سلام۔ اچھا یہ کام ہو گیا، کھانا وانا بہترین ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب فرماتے ہیں، بیٹا میں یہ تیری جھنڈیاں دیکھنے نہیں آیا، میں یہ تیری خوبصورتیاں دیکھنے نہیں آیا، میں اس کام کے لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہے، اور میں تیری ناراضگی کو صلح میں بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جب یہ حکم ہوا تو یہ کیا ہو گیا؟ آنے والے کا پیغام۔ یہ کیا ہو گیا؟ آنے والے کا پیغام۔ بول لیجئے، کیا ہو گیا؟ آنے والے کا پیغام۔ آنے والے نے پیغام دیا کہ بھائی وہ لڑائی چھوڑ، گند چھوڑ، غلاظت چھوڑ، تو بھائی کے ساتھ صلح کر لے۔ اب ایمان سے مجھے بتائیے بیٹا، اور 5-4 منٹ رک جاؤ، اے میں گل نہیں ہے تو بعد چونا ہی نہیں تھی 2 منٹ اجب جا میری گل مکڑ دے۔ اگے میں ڈھیر ساری گلاں ویکھیاں نو، میری بھی دھیان نال سنو، نالے میں ایک دفعہ کا ذکر ہے تے تانوں سنانا کوئی نہیں نا، بجے تو سن لے گزارا ہو جاسی، یہ گل سمجھ کے جانی تاں تانوں سمجھ جاوے۔ سنو میں جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، پیر صاحب کے لیے چادریں بچھی، دریاں ہوئی، سارا کچھ ہوا، پھر پیر صاحب نے حکم دیا صلح کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، پیر صاحب فرماتے ہیں بیٹا میں آیا ہوں صلح کروانے کے لیے۔ اب وہ کہتا نہیں جناب اس طرح کریں، آپ میری یہاں جھنڈیاں دیکھیں، آپ دیکھیں میں نے بستر کتنا خوبصورت بچھایا ہوا ہے، آپ دیکھیں جی میں نے چونا کتنا خوبصورت ڈالا ہوا ہے، میں نے مرچیں کتنی خوبصورت لگائی ہوئی ہیں۔ سچ پوچھئے وہ آنے والا راضی ہوگا؟ اوڑی بول رہے ہو؟ گل سمجھو نا بھئی، وہ دے واسطے چونا بھی سٹیا ہے، وہ دے واسطے حکیم صاحب صفائی بھی اس کیتی ہے، نعرے بھی بڑے مارے، آ گیا میرا پیر آ گیا، قوالیاں بھی بڑیاں لائیاں، صرف وہ گل نہیں سو منی جس کمے واسطے پیر آیا ہے، وہ بات نہیں مانی جس کام کے لیے پیر آیا ہے۔ تو یاد رکھو پیر راضی ہو سکتا؟ پیر راضی ہو سکتا؟ کیوں نہیں؟ پیر کی غلطی نہیں ہے، یہ مرید کی غلطی ہے، اس لیے کہ پیر آیا ہے چل کے اس کے گھر، پیر کی آمد ہوئی ہے اس کے پاس۔ اب اس کی آمد کی اگر اسے خوشی ہوئی ہوتی اور پوری خوشی ہوئی ہوتی تو پھر وہ دونوں کام کرتا، پیر کی آمد کے مقام کو بھی سلام کرتا اور پیر کی بات مان کے پیر کے پیغام کو بھی سلام کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ اس نے آدھی بات کی ہے، یعنی دریاں بچھائی ہیں، حسن بنایا ہے، بستر لگایا ہے، مقام کو تو سلام اس نے کیا ہے، لیکن بات نہ مان کے پیغام کو سلام اس نے نہیں کیا۔ اچھا اب دوسرے بھائی کی طرف چلے جاتے، دوسرا بھی مرید ہے، اس نے نہ کوئی صفائی کی ہے، نہ اس نے جناب علی کوئی بہتر رنگ بنایا ہے، وہی گند ہے، وہی غلاظت ہے، جاتے ہی طبیعت ظاہری بات ہے وہ دیکھ کے حضرت کی منوز ہو جائے گی کہ اسے احساس ہی نہیں ہے میں آیا ہوں، گند ہے، غلاظت ہے، پڑا ہوا ہے، وہ گند غلاظت دیکھ کے بھی طبیعت خراب ہو جائے گی، آنے والے کو محسوس ہوگا اسے میرے آنے کی خوشی کوئی نہیں، چاہے وہ للکار کے کہتا رہے جی جڑے کم میں تسی آئے ہو میں وہ کام کر چھڑ سا، نہیں بابا نہیں، کام کرنا اپنی جگہ، مقام کو سلام کرنا اپنی جگہ، کام کرنا اپنی جگہ، مقام کو سلام کرنا پیر رنجے تو چھپڑے چکلار گیا کہ توڑا آیا میں مان لیا تو پیر صاحب خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تو نے آمد کی خوشی پوری کی نہیں ہے۔ آمد کی خوشی پوری کرنے کے کتنے حصے ہیں قبلہ؟ 2۔ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کتنے حصے ہیں؟ 2۔ ایک آنے والے کے مقام کو سلام کرنا، دوسرا آنے والے کے، بول لو، آنے والے کے
آنے والے کے یہی پوری تقریر ہے میری، اگر سمجھ میں آ گئی۔ اب اس سے آگے تو قرآن پڑھوں گا، صرف بات جو میں نے سمجھانی تھی سمجھا دی کہ کسی بھی عزت والے کی آمد کی اگر آپ نے خوشی منانی ہے تو خوشی منانے کا بنیادی عنصر اور بنیادی اصول یہ ہے کہ کم از کم اس میں دو حصے ہونے چاہیے۔ ایک آنے والے کے مقام کو سلام ہونا چاہیے، دوسرا آنے والے کے پیغام کو سلام ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کے پیروں کو سلامت رکھے، مریدوں کو سلامت رکھے۔ ہم نے میلاد منانا ہے اس پیر کا جو سارے نبیوں کا پیر ہے۔ ہم نے آمد کی خوشی منانی ہے اس پیر کی جو کل رسولوں کا پیر ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ہم نے خوشی منانی ہے اس لجپال کی جو کائنات کا سب سے بڑا لجپال ہے۔ ہم نے خوشی منانی ہے اس شہنشاہ کی جو کائنات کا سب سے بڑا عزت دار ہے، جو سب سے بڑا محبتوں کا مرکز ہے، جو سب سے بڑا بلندیوں کا مرکز ہے۔ تو یہ اصول تو ہمیں جہان نے سکھا دیا ہے نا کہ جب کوئی عزت والا، عظمت والا، محبت والا، شان والا آپ کے پاس آئے تو آپ کو خوشی منانے کے لیے دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک مقام کو سلام، ایک پیغام کو سلام۔ میلاد کمیٹیوں والے اور میلاد منانے والے آج کی محفل کا سب سے بڑا تحفہ لے کے جائیں، قبلہ ہم نے میلاد منانا ہے تو پھر دو کام ضرور کرنے ہیں۔ ایک محمد کی آمد کے حوالے سے حضور کے مقام کو سلام کرنا ہے، اور دوسرا جو پیغام دین محمد لے کے آیا ہے اس پیغام کو بھی سلام کرنا۔ بڑی خوبصورت بات چھڑ گئی، اس پر جتنی صدیاں کہیں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن میں چونکہ پہلے ہی مسرت صاحب کے حوالے سے کافی لیٹ ہو گئے، میں اور لیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ 12 بج گئے، میرا ٹائم 9:30 سے 10:30 بجے تھا، میں نے ایک اور جگہ بھی جانا ہے۔ اب ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، اور ذمہ سارے مسرت صاحب کے گناہ ہوگا، وہ ان کا۔ بہرحال میں تو حاضر ہوں، 9:30 بجے سے یہاں حاضر ہوں۔ اب تسلی بات ذرا سمجھ کے ساتھ، اگر آپ تک میری بات پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا میں نے کم از کم کوئی 2000 جلسوں میں یہ بات پہنچا دی، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے ایسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو بساتے خود جلسوں کے بانی ہیں اور مجالس کے اہتمام کرنے والے۔ آپ تک پہنچ گئی۔ ہمارے استاد ہوتے تھے مولانا عطا محمد صاحب بنیالوی، وہ فرماتے تھے 1000 طالب علم پڑھان ڈالو نا، ایک صاحبزادہ پڑھا لینا چاہیے۔ 1000 طالب علم نہ پڑھان ڈالو، ایک صاحبزادہ پڑھا لینا چاہیے۔ استاد جی کیوں؟ جڑے جے پیر دا پتر ایک پڑھ گیا نا تو وہ آپ پہ 1000 پڑھا لے سی، وہ پیغام اگے پہنچا دے سی۔ ہن میرے کول بھی میرے حساب ہے جو سارے پیراں دے مولیاں دے پتر ہی بیٹھے ہو، میں بھی یہ صاحبزادے نہیں پیغام پہنچا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھدا پیا میں سارا ربیع الاول بھی نہ اس علاقے چاہیے ہو سنا تے جڑا سنیا میں اج دے گیا، یہ تسی الحمدللہ کیلبر رکھ دیو کہ تسی یہ سنیا پاکستان اور سرگودے دی پوری ڈویژن دی گلی گلی وچ پہنچاؤ گے، نگر نگر وچ پہنچاؤ گے، اور یہی پیغام اصلی پیغام ہے جڑا میں دینا چاہنا۔ سنو، حضور دے میلاد دا مطلب کی ہے؟ حضور دی آمد دی خوشی منانا۔ خوشی منانے دے حصے کتنے؟ دو۔ ایک آن والے دے مقام نو سلام تے ایک آن والے دے پیغام نو سلام۔ آن والے دے ہن تسی آکھو شاہ جی یہ گل تے کیتی تساں جہان دی تے اساں تھان جہان دی گل واسطے تے اوکھ نہ دتا، سن تے گل دسو اللہ دے قرآن دی۔ جہان دی میں دلیل دے طور تے نہیں دسی، جہان دی صرف تواڈے ذہن دی تیاری دے طور تے دسی ہے۔ ہن آؤ، ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، آج تے ڈھیر سارے خطیب علماء جنہاں دیاں ساریاں زندگیاں میلاد پڑھ دیاں لگ دیاں، میری بات کھڑی، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، قرآن میں ایک مقام پر نہیں۔ میں نے یہ بات کیوں کی کہ میلاد منانے کے کامل ترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں 2 حصے ہوں، ایک مقام کو سلام ہو اور دوسرا میں نے یہ کیوں کی؟ اب سنیں، قرآن مجید کا جب اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں علماء نوٹ فرمائیں، صوفیاء نوٹ فرمائیں، یہ میں تحفہ دے رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ میلاد پاک کے حوالے سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور کی آمد کا تذکرہ مختلف لفظوں کے ساتھ ہوا ہے، منا کے ساتھ ہوا ہے، جا کے ساتھ ہوا ہے،
باسا کے ساتھ ہوا ہے، ارسلنا کے ساتھ ہوا ہے. یہ مختلف الفاظ ہیں. ان کا مطلب کسی کا ہوتا ہے آنا، کسی کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، کسی کا مطلب ہوتا ہے بھیجا جانا. یہ سارے الفاظ مطلب اس کا بنیادی مطلب حضور کی تشریف آوری ہی ہے، آمد ہی ہے. اب میں ایک دو دلیلوں پر نہیں رک رہا، میرا بازو کھڑا ہے. کل جا کے قرآن کا مطالعہ کریں. پورے قرآن میں 30 پارے قرآن میں جہاں کہیں بھی میرے آقا کی آمد کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، پھر سن لیں، جہاں کہیں پورے قرآن میں آقا کی آمد کا، بھیجے جانے کا، تشریف فرمائی کا، بعثت کا، رسالت کا، جہاں بھی پورے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے نبی کے آنے کا، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں بھی ذکر فرمایا ہے، گنتی نہیں کر سکتا تو ان آیتوں کی، لیکن یہ چیلنج میرا موجود ہے، جہاں بھی ذکر فرمایا ہے رب نے ہر جگہ پر ترتیب یہ رکھی ہے کہ جہاں بھی ذکر فرمایا ہے رب نے پہلے محمد کے مقام کو رکھا ہے، بعد میں ساتھ ملا کے محمد کے پیغام کو رکھا. جہاں بھی ذکر فرمایا، میں اگر اس طرح کہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی غرور یا تکبر کا جملہ ہے، یہ آقا کی عزت کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نہ مولیو بانگ کھڑی ہے نبی پاک دے آن والی ایت تسی چا کڈو ایس ہے کہ حضور دی آمد ہے تے جی اودے چے دووے گلاں میں نہ وکھاواں با پہلے حصے چ مقام ہو سی، دوجے حصے چ نال رڑے ہویا نبی دا پیغام ہو سی. میں نہ وکھاواں تے مڑ اڑا مد دے بگل کوڑو گھڑ لئی تے جے قرآن دی ہر ایت وچ ونڈی رب انج کیتی ہوئے با جتھے بھی حبیب دی آمد دا ذکر ہوئے پہلو مقام رکھے، پیچھے نال لڑا کے نبی دا پیغام رکھے تے مڑ انے نہ بڑھیں. اسی قرآن کے صاحب قرآن دی محبت آیا، اسی بھی نبی دی آمد نو انجی منائیے جنہیں قرآن پہ دست ہے، یعنی نبی دے مقام نو بھی سلام کریے تے محمد دے پیغام نو بھی سلام. میں اجازت دیو تے ایتاں تے ڈھیر نو، پر میں چونکہ نسبتاں دا حیا کرن والا بڑا بننا تے سید دی اونجویاں نسبتاں ڈھیر ساریاں ہوندیاں، اہل سنت دے والے نال میں دس چکیاں، بس ہر نسبت دا حیا کرنے ہیں. تے جس وچ سید تے چشتی دا لفظ آوے نا، ایدا یہ مطلب ہے دوجیاں دا تے کردا ہی کردا ہے، یہ پنج تن پاک والی نسبت دا کو بڑا کردا اسی. اودی وجہ کی ہے؟ اودی وجہ ہے کہ جڑا سید ہوے اودی پیو لو پیڑھی ٹورے تاں پنج تائیں پڑھ دی، تے جے پیر لو پیڑھی ٹورے تے وہ بھی انہاں تائیں پڑھ دیے. زیادہ نہیں، میری اصول برکت واسطے پیانا پنج تن پاک دی نسبت نال اجازت دیو تے قرآن دیاں 5 ایتاں تواڈے سامنے نہ چا رکھاں جنہاں وچ نبی پاک دی آمد دا ذکر ہے، اللہ کیتا ہے. پہلے حصے چ حضور دے مقام نو رکھیا، نال رڑا کے سونے نبی دے پیغام نو رکھیا. آؤ میں تشریح نہیں جاندا، میں ترجمے نہیں کردا، میں تفسیر نہیں کردا، تسی سبڑے جا کے ترجمے آپ پہ پڑھیا ہے، تشریح آپ پہ پڑھیا. پہلی ایت سنو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. ترجمہ جدہ مرضی پڑھ، تشریح جدی مرضی پڑھ، تفسیر جدی مرضی پڑھ. میں کہنا بشک دیگر مکتبہ فکر دی بھی پڑھو، شیعہ دی پڑھو، وہابیاں دی پڑھو، دیوبندیاں دی بھی پڑھو. یہ گل میری وہ نچنی نہ ثابت ہوئی تو میں نوڑا مند دیا ہے. اہل سنت کے کئی محبت والے لوگ ہیں نا، وہ جڑے اختلاف کرتے ہیں انہاں دی بھی پڑھو. یہ جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی ہے میں ونڈ کر دینا، ترجمہ نہ پیا کردا. هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ. ادھے وچ رب نبی پاک دا آنا بیان پیا کردا ہے، بھیجیا جانا بیان پیا کردا ہے. مکتبہ فکر کوئی تفسیر جڑی مرضی ہے لے لے. اس ایت دے دو ہی حصے پہ بن دین. ارسل رسولہ وچ رب نے سونے نبی دے مقام نو بیان فرمایا. ارسل رسولہ وچ سونے نبی دے مقام نو بیان فرمایا ہے. تے انہی پیا دس دے بالہدا تے ودین الحق وچ رب تعالیٰ نے سونے نبی دے پیغام نو بیان فرمایا. ایک ایت تو جناب کے ذہن وچ آ گئی، دوجی ایت بھی پڑھی ہے نہیں جو تک پڑھ دے نہ پڑھ دے ایک بھی دلیل واسطے کافی ہوندی. دوجی ایت بھی پڑھا،
اس ثبوت نہ، اس دلیل نہ، اس اصول نہ، وہ ہے جڑی الحمدللہ ساڈے بزرگ علماء سارے میلاد جو این پکائی ودے ہوندے نے کمال دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین لما آت ہے بھی وڈیری ساری ایت سننے ثواب بھی ڈھیر ہوتا ہے یہ ایت بھی انالیسس کر لو تجزیہ کر لو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اور توجہ کر میں دو ڈیریاں پہ بنانا ہوں جاءکم رسول مصدق لما معکم. یہ سارا سونے نبی دا مقام ہے. ایک یہ سونے نبی دا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ اے محمد عربی دا پیغام. ایک یہ سونے نبی دا کتنی آیتاں ہو گئی ہیں؟ دو. تریجی آیت بھی سن لو. یہ آیت بھی الحمدللہ علیہ سنت دا ترہ امتیاز ہے. میلاد چاسی پڑھنے اور پڑھنی چاہیے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بان کھڑی ہے کائنات دا کوئی مسئلہ کوئی مکتبہ فکر لیا. قد جاءکم من اللہ نور تائیں اے اللہ نے سونے نبی دی آمد تے نبی دے مقام نو بیان فرمایا ہے. تے بڑیوں کو جا دھیان کرو اناڑ رڑا کے وقت کتاب مبین. ایک کتاب مبین اچ محمد دے پیغام نو بیان فرمایا. کتنی آیتاں ہو گئی ہیں جی؟ ماشاءاللہ کتنی آیتاں ہو گئی ہیں؟ ترے. چوتھی آیت بھی چپڑی ہے آنجے پانچ کا ایک نسبت ہی پوری ہوئے ورنہ میں دی بانک کھڑی ہے جتھے نبی دی آمد کا ذکر ہے تو پڑھ اس سے دو میں بھی کھا چڑھ ساں اور اس سے ترتیب نہ لکھا ساں. چوتھی ہے چوتھے سپارے چوئی پڑھ چلو اے نسبت بھی ہو جاسی. چوتھی ہے تو چوتھے سپارے دی لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اگو آیا یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جدہ دل لئی ترجمہ جدی دل لئی تشریح جڑا دل لئی مسئلہ پھول کے دیکھ لے. لقد من اللہ تو لے کے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم تائیں اللہ نے نبی پاک دی آمد تے حضور دے مقام نو بیان فرمایا ہے. یتلو علیہ تو لگ کے ایک دی اخیر تائیں سارے دا سارا محمد عربی دے پیغام نو بیان فرمایا. اچھا اگے تے میں پڑھتا رہا ہوں ایک ایک ایت اور نسبت آ گئی یہ پنجویں. چونکہ میرا دو رہتا لگے نا اجازت جو لمیاں تے نہیں پر ایک نہیں ہون توڑے میں دو ایتاں چپڑا لمیاں نہ پڑھدا با مدے گابر جاؤ. دو چپڑا نسبت سے دوری دو چپڑنا. سنو قرآن دیا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدم بمبشرم ونذیرا. یہ ہو گئی ایک ہے. اگلی ایت وداعین الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. جیڑا مرضی مکتبہ فکر لے جیڑا مرضی ترجمہ لیا جیڑا مرضی سوچتے تشریح لیا. وانڈ دی گل نہیں تھے بھی اللہ نے نبی پاک دی آمد نو بیان کیتا ہے. اِنَّا ارسلناکا وچ شاہدم ومبشرم ونذیرا. پہلی ایت اللہ نے زہرا پاک دے بابے دے مقام نو بیان کیتا ہے تے داعین اللہ تو لگ کے سراجم منیرہ تائی محمد عربی دے پیغام نو بیان فرمایا. قبلہ کتنی ہیں میں مقامات تو سنا چھڑے کتنے ہو گئے مقامات پانچوں ایتاں بالکل بھائی رہنی ہے ٹھیک نو ایتاں چھے ہو گئی ہیں چونکہ آخری بار ایتاں میں دو پڑھی ہیں. مقامات پانچ میں سنا چھڑے. انہا مقامات نے تو انقید دسیا کہ اللہ نے جتھے بھی حضور دی آمد نو بیان کیتا ہے اللہ آپ ترتیب رکھی ہے کہ پیڑو نبی دے مقام نو رکھیا ہے ناڑ رڑا کے محمد عربی دے پیغام نو رکھیا ہے. بس دو باتیں میری گفتگو مکمل. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ قبلہ رب نے یہ ترتیب رکھ کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اگر تم میرے نبی کی آمد کو قرآن کے طریقے کے مطابق منانا چاہتے ہو اگر تو اڈا دل لے کہ او میلاد منائیے جڑا قرآن دستا ہے تے مڑ کے نرا مقام نو سلام کیتے ہوئے
نریاں گلیاں ستھریاں کیتی ہوئے، نریاں جھنڈیاں لئی ہوئے، نرے کمکمے لئی ہوئے، نرے جلوس کٹ چھڑے ہوئے، نرے جلسے کر چھڑے ہوئے، نرا مقام نو سلام کیتے ہوئے، تامی ادھے میلادی ہو تے کچھ نہ کر کے نرا مسیطن بڑھ گئے ہوئے، نریاں تبلیغاں کر دے رہے ہوئے تے نرے فاس کر دے رہے ہوئے، نیوی نرا جناب علی پیغام نو سلام ہے، یہ بھی ادھے میلادی ہو، آج بھی منت مڈڑی منت ساری زندگی واسطے نرا مقام نو سلام کرنا، جھنڈیاں لاؤنا تے یہ کام کرنے، یہ بھی ادھا میلاد ہے، تے نریاں نمازاں تے روزے رکھ چھڑنے تے چنگے کام کر چھڑنے، یہ بھی ادھا میلاد ہے۔ تے تو ان پتہ ہوندہ ہے نا کہ ادھی شے نقصے آئی ہوندی ہے، ادھی شے کی ہوندی ہے، بلکہ ادھی کی پونی نہیں ہوئے تے نقصے آئی ہوندی ہے۔ اب میرے آئے حکیمہ دا بڑا مشہور قول نہیں، نیم حکیم تے خطرہ، حکیم صاحب تو سا نہیں رہنے ہونا، تو سی پورے حکیم ہو، نیم حکیم تے خطرہ جان، حالانکہ حکیم دا کام تے ہوندہ ہے جان نو بچانا، کہ نیم حکیم کیوں خطرہ جان ہو گیا؟ اس گلے با حکیم تے ہے پر پورا، حکیم تے ہے پر پورا، جیڑا پورا نہ ہوئے وہ نقصان کر جاندہ ہے، جان کر جاندہ ہے۔ اپنے پرایا سارے میں ہاتھ بان کے پیانا، آج تو پیچھے ارادہ کر لو، اسا نیم میلاد نہیں مناونا، اسا پورا میلاد مناونا ہے، حضور دیاں جھنڈیاں بھی لونیاں، جلسے بھی کرنے، یہ سارے کام بھی کرنے، تے نال نماز پڑھ کے بھی محمد دا میلاد مناونا ہے، نال دی بہن دا شرم حیا کر کے بھی محمد دا میلاد مناونا ہے، نال رزق حلال کما کے بھی محمد دا میلاد مناونا ہے، نال دی بہن دی عزت کر کے بھی محمد دا میلاد مناونا ہے۔ قبلہ میلاد نریاں جلسیاں دا نا نہیں تے نا نریاں نمازاں دا نا ہے، اللہ دووے شہی جوڑ چھڑیاں تانجے فنڈ ہو جاوے۔ اصلی میلادی ہوئے جڑا محمد دے مقام نو بھی سلام کردہ ہے، محمد عربی دے پیغام نو بھی سلام فنڈ ہوئی مسئلے دی گل دی سمجھ آئیے کہ بلا میلاد کو کتنا منونا ہے؟ پورا۔ حضور دے مقام نو بھی سلام کرنا ہے تے حضور دے پیغام نو بھی، یہ نماز پڑھنا کی، اے نبی پاک دے پیغام نو سلام۔ اکلا کھڑا ہوئے کسی بھی دھی بہن تیرے سامنے آ جاوے، اکھی تھلے کی دیا نہیں نا، اے نرا تو حیا نہیں پیا کردہ، اے بھی تو محمد دا میلاد پیا کرنا، رزق حلال پیا کرنا ہے نا، اے نہ سمجھی میری نوکری پیا کرنا ہے، اے بھی محمد دا میلاد پیا کرنا ہے، پورا تولدہ پہ ہے، اے میری دکانداری نہیں پیا کردہ، اے بھی محمد دا میلاد پیا کرنا ہے۔ کیونکہ میلاد دے دو حصے، ایک حضور دے مقام نو سلام کرنا ہے، دوجا سونے نبی دے پیغام نو سلام کرنا ہے۔ کسے منے ہوں بھی کانڈ کریں تے مڑ فسادی ہو سے میلادی نہ ہو سے، اسی الحمدللہ میلادیاں اساں سا نار حضور دے مقام نو بھی سلام کرنا ہے، سونے نبی دے پیغام نو بھی سلام کرنا ہے۔ آج دی دیاڑی واسطے پڑھا سنے ابوں مڑ کی دائی رڑسانا تے مڑ میں ایک گل بھی تو ان کھول کے دساں، با اللہ جے دووے کام بھی کرونے آن، مقام نو بھی سلام تے پیغام نو بھی سلام، تے مڑ پیغام چا پڑھو رکھ دا مرضی آڑے ہوئے، پتہ نہیں میں کیڑے قبرستان اچھ گل کر چھڑی، بھئی اللہ جے دووے کام کرنے آن، پیغام نو بھی حکیم صاحب سلام کرونا آسر تے مقام نو بھی تے مڑ اتنی ترتیب تے بٹا چھڑ دا نہ کسے جائی تے توڑے کسے جائی تے بٹا چھڑ دا، پیڑو چا رکھ دا پیغام نو تے پچھے چا رکھ دا مقام نو۔ میں کہتا مقام تے پیغام دا اور سب کا ترجمہ چکرا پر زندگی بار یاد ہو جاوے، ایک بڑا سارا مسئلہ بھی حل ہو جاوے۔ مقام دا ترجمہ ہے نبی پاک دی عزت، مقام کے ناکنا ہے حضور دی عزت، تے پیغام دا ترجمہ ہے سونے نبی دی شریعت۔ مقام کی ہو گیا حضور دی عزت تے پیغام کی ہو گیا حضور دی۔ اللہ نے پورے قرآن جتنی آمد بیان کیتی ہے نا، اللہ نے عزت پیڑو رکھی ہے۔ ہائے 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 ایک سبق آ جاوے لمحہ سبقہ دی لوڑی کوئی نہیں، بلے شاہ دا ایکو لفتے نو درکار اور اکو بھی شک علموں باس کریو یار۔ قرآن جتھے بھی رب نے نبی پاک دی آمد رکھی ہے نا، کسے جائی بھی رب نے پیغام نو پیڑو نہیں رکھیا، مقام نو پیڑو رکھیا، یعنی شریعت رکھی ہے پر پیڑو محمد دی عزت رکھی ہے، پیڑو حضور دی عزت رکھیے، ناڑ رڑا کے نبی پاک دی شریعت رکھیے پر پیچھے رکھیے، یہ سمجھان واسطے پھری کوئی تو ان بھلی نہ گھٹ لوے، بس چھٹو عزت نو، آؤ شریعت ہو گئی تے سارا کام ہو گیا، روزے ہو گئے تے سارا کام ہو گیا، حجاں ہو گئی تے سارے کام ہو گئے، نیکی آ گئی تے سارے کام ہو گئے۔ رب عزت نو پیڑو رکھے ہے،
شریعت نو پیچھے رکھ کے بانڈی ہے کی دیس بس شریعت دا میں اس ویڑے تائیں مولی کوئی نہ گتدا جس ویڑے تائیں پیڑو عزت محمد علی بہت لہذا یاد رکھو سچے سچے فقیر لوگاں دا قرآن دا حدیث دا پیغام ہے حضور نہ تعلق بنانا ہے دورہ تعلق رکھنا ہے عزت مصطفیٰ دا بھی خیال رکھنا ہے تے شریعت مصطفیٰ دا بھی جیڑا عزت دا خیال نہ رکھے شریعت دا رکھے کام پورا وہ بھی نہیں پیا کردا تے جیڑا نری شریعت دی گل کرے تے عزت دی گل نہ کرے وہ بھی کام پورا نہیں پیا کردا کام پورا کر گئے نہیں داتا علی اجویری کام پورا کر گئے نہیں اللہ حضرت پیر سیال کام پورا کر گئے نہیں اصلی میلادی نہیں غوث پاک اصلی میلادی نہیں داتا صاحب اصلی میلاد بنا گئے بابا فرید جنہاں ساری زندگی سونے نبی دی عزت تے مقام نو بھی سلام کیتا ہے محمد دی شریعت تے پیغام نو بھی سلام کیتا ہے اللہ کریم انہا پاکان دا صدقہ سن بھی یہ توفیق عطا فرمائے یہ میرا سنے آئے ہر میلاد کمیٹی واسطے ہر مبلغ واسطے ہر خطیب واسطے جتھے میلاد کرن جاؤ کران جاؤ اے میں گناہگار نکمے دا سنے آ ضرور دے آئے بھئی میلاد منان دا اصلی طریقہ آئے کہ حضور دے مقام نو بھی سلام کرو تے حضور دے پیغام نو بھی سلام کرو اللہ تعالیٰ سنے اس رنگ میلاد منان دی توفیق عطا فرمائے